اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج کا ہمارا عنوان ہے کوہ کاف، ایک ایسی وادی جو جنوں، پریوں، بھوتوں، دیو اور عجیب الخلقت مخلوقات کے بارے میں جانی جاتی ہے۔ ایسا پہاڑ جہاں ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے، جہاں سورج کی روشنی کبھی نہیں وہاں پہنچتی، ایسی وادی جہاں آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ کیا یہ وادی واقعی جنوں کا دیس ہے یا کسی اور دنیا میں جانے کا پراسرار راستہ؟ کوہ کاف کا نام سامنے آتے ہی کوئی گمشدہ عربی کہانی ذہن میں جاگ اٹھتی ہے، ایسی کہانی جو جنوں اور دیو کے زیر قبضہ بادشاہوں کی حسین شہزادیوں پر مشتمل ہوتی ہے اور ہیبت ناک طلسم سے جڑی ہوتی ہے۔ ایسی کہانیوں کا مرکز عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ فلاں ملک کے طاقتور بادشاہ کی حسین اور نرم و نازک شہزادی کو فلاں جن یا دیو نے اغوا کر لیا ہے اور کوہ کاف کی کسی وادی کے تاریخ محل میں لے جا کر قید کر دیا ہے۔ اس طرح کی کئی کہانیاں ہندوستان، ایران اور عرب علاقوں کے افسانوی علاقوں میں اور تحریری شکل میں موجود ہیں۔ یہ داستانیں سینہ بہ سینہ روایتوں کی شکل میں بھی منتقل ہوتی رہی ہیں۔ جبل کاف یا کوہ کاف مشہور مشرق وسطیٰ اور عربوں کے مشہور افسانوں میں ایک افسانی پہاڑی سلسلے کا نام ہے۔ اسلامی روایتوں میں کوہ کاف کو جنوں کا وطن کہا جاتا ہے، جسے خدا نے ایک چمکتے زمرد سے بنایا ہے، جبکہ ایرانی روایتوں کے مطابق یہ علاقہ شمالی قفقاز کے علاقوں میں تھا، جس علاقے پہ آج تک کوئی بھی انسان قابض نہیں ہو سکا، کیونکہ قدیم علم نے اس علاقے کو ایک پراسراریت میں ڈھانپ رکھا ہے۔ کوہ کاف دراصل ایک طویل پہاڑی سلسلہ ہے۔ اس کو زمین کا سب سے دور دراز مقام بھی کہا جاتا ہے، جو داستانوں میں زرتش کی زمین اور سیم برگ نامی پرندے کی وجہ سے مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ کوہ کاف سبز زمرد پر مشتمل ہے، جس کے رنگ نے آسمان کو سبز رنگ عطا کیا ہے۔ کوہ کاف کو جنوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، جہاں زمانہ قدیم میں جنات کی نسلوں نے بہت ساری حکومتیں قائم کی تھی۔ امام قزوینی لکھتے ہیں، کوہ کاف کا علاقہ کئی علاقوں پر مشتمل ہے، جس میں 70 زمینیں چاندی کی ہیں اور 70 زمین سونے کی اور 70 مشک کی۔ عربی کتابوں کے مطابق کاف پہاڑی سلسلوں میں سب سے اونچا تھا، جو اللہ کی طرف سے زمین کو سہارا دینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس دنیا میں جتنے بھی پہاڑی سلسلے ہیں، ان سب کی شاخیں زیر زمین کوہ کاف سے جڑتی ہیں۔ اس طرح کوہ کاف، جو اس زمین کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، تمام پہاڑی سلسلوں کا مرکز ہے۔ زکیہ القزوینی نے 13ویں صدی میں عجائب المخلوقات یا عجائب الموجودات میں لکھا تھا، جس میں انہوں نے کاسمولوجی کے مطابق لکھا ہے کہ آسمان کو خدا نے تھام رکھا ہے تاکہ وہ زمین پر نہ گر پڑے، اور زمین کے چاروں طرف ایک پہاڑی سلسلہ ہے جس میں کوہ کاف بھی شامل ہے، جو ان سلسلوں کو کھوٹی کی طرح اپنی جگہ پر رکھتا ہے۔ اس طرح ان مشہور صوفی بزرگ جلال الدین رومی نے اپنی تحریروں میں لکھا ہے کہ طاقتور بادشاہ سکندر ذوالقرنین آب حیات کی تلاش میں مشرق سے مغرب کی طرف سفر کیا تھا۔ اس سفر کے دوران آپ کوہ کاف میں جا پہنچے، اور جب آپ کوہ کاف پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں فرشتہ سور پھونکنے کے لیے قیامت کے دن کا انتظار کر رہا ہے۔ کوہ کاف اور اس میں موجود مخلوقات کے متعلق بہت سی روایات ہیں، لیکن ایک روایت جس میں حضرت ابن عباس نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم مسجد نبوی میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں آپ نے فرمایا، کیا کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ ہم سورج کے متعلق غور کر رہے ہیں کہ وہ کیسے طلوع ہوتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم نے اچھا کیا، اس طرح سے مخلوق میں فکر کرو، خالق پہ فکر نہ کرنا، کیونکہ اللہ جس کے لیے جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ تم اس سے تعجب کرو کہ کوہ کاف سے آگے 7 سمندر ہیں، ہر سمندر 500 سال سفر کرنے کے برابر طویل ہے، اور اس کے برابر آگے 7 زمینیں بھی ہیں جن کا نور امن کی واسیوں کے لیے چمکتا ہے۔ اس کوہ کاف کے آگے 70,000 مخلوقات ہیں جو اڑتی ہیں، جن کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ مخلوق اور ان کا بچہ پیدا ہوتے ہی اڑنے لگتا ہے۔ ان کی توفیق کی ادائیگی میں ذرا وقفہ نہیں کرتے۔ ان کا کھانا بھی ہوا ہے، ان کا پینا بھی ہوا ہے، ان کا لباس بھی ہوا ہے، اور ان کے برتن بھی ہوا کے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا ہے، اور نہ ابلیس کو جانتے ہیں، اور نہ ہی ابلیس کی اولاد کو جانتے ہیں۔ اللہ نے کوہ کاف کو دنیا کے گرد خلق کیا ہے۔
یہ تمام دنیا اس پہاڑ کے درمیان میں ایسے موجود ہے جیسے ایک انگلی میں انگوٹھی۔ کوئی انسان وہاں پہنچ نہیں سکتا کیونکہ وہاں پہنچنے تک 4 مہینے اندھیرے سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں کوئی سورج نہیں، کوئی چاند نہیں۔ یہ بھی بات نہیں ہے بلکہ یہ لوگ تو چاند اور سورج کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہیں کہ اللہ نے چاند اور سورج بھی تخلیق کیا۔ جو روشنی ان تک پہنچتی ہے وہ کاف پہاڑ کی ہے۔ وہاں جو لوگ موجود ہیں وہ جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں، ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ لوگ فرشتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ فرشتے نہیں ہیں لیکن ان کی فرما برداری اللہ سے فرشتے کی طرح ہے۔ پھر آپ نے فرمایا معراج کی رات ان کی ملاقات کوہ کاف کے لوگوں سے ہوئی تھی اور وہاں کے لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ صوفیہ کرام کے نزدیک کوہ کاف دراصل زمین میں موجود کوئی پہاڑ نہیں بلکہ عالم افاق میں موجود وہ پہاڑی سلسلہ ہے جو اولیاء اکرام کو مشاہدے کے لیے عطا ہوتا ہے، جیسے کہ خواجہ فرید الدین نے اس تصور کا مشاہدہ کیا ہے۔ حقیقت میں کوہ کاف کو شعور کا ایک دائرہ اور مرید کی ایک حد سمجھا جاتا ہے جسے پا کر انسان فنا فیض اللہ کے اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ لفظ کاف کسی چیز کے مرکز کو ظاہر کرتا ہے اور یہ لفظ اتنا مقدس ہے کہ قرآن میں ایک پوری سورت کا نام کاف ہے جس کوہ کاف کے پہاڑ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس سورہ میں اللہ کی وحدانیت، موت اور زندگی کا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ کوہ کاف دراصل جغرافیائی اعتبار سے اس زمین میں کہاں موجود ہے اس کے متعلق مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر مقررین کا کہنا ہے کہ عربی داستانوں میں کوہ کاف دراصل موجودہ روس میں قفقاز یعنی ماؤنٹ کوکاکس نام کے پہاڑی سلسلے کو کہا گیا ہے۔ یہ علاقہ یورپ اور روس کے بحر عرب اور بحر تیزوان کے درمیانی سلسلہ ہے۔ اس میں آرمینیا، آذربائیجان، تاجکستان اور روس جیسے چچنیا جیسے ملک شامل ہیں۔ یہ علاقہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے جہاں جانوروں اور پرندوں کی بے شمار اقسام پائی جاتی ہیں۔ جھیلیں، آبشاریں اور چھوٹے چھوٹے چشمے بہت سارے پائے جاتے ہیں، گویا جنت زمین پر اتر آئی ہو۔ یہاں انسانی آبادی بہت ہی کم ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ ایشیا کو یورپ سے جدا کرتا ہے۔ اگر کوئی اس جگہ کو خلائی سیٹلائٹ سے دیکھا جائے تو یہ علاقہ بالکل ایک سفید پٹی جیسا نظر آتا ہے، جبکہ بعض مورخین کا خیال ہے کہ کوہ کاف انٹارکٹیکا کے ان ویران علاقوں میں موجود ہے جو ہمیشہ بادلوں اور اندھیروں سے ڈھکا ہوتا ہے، جبکہ کچھ لوگ قدیم دور کے اٹلانٹس سٹی کو ہی کوہ کاف قرار دیتے ہیں جو کسی بڑے عذاب کی وجہ سے تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ جدید فزکس کے یہ نئی دریافت یعنی ڈائمنشن کوہ کاف کو سمجھنے کو آسانی پیدا کر سکتی۔ اس کائنات میں کوئی 11 ڈائمنشنز ہیں جبکہ ہم انسان صرف 3 یا 4 ڈائمنشنز میں زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ ہم ٹائم اور اسپیس کی قید میں زندگی گزارتے ہیں۔ ان مزید 6 ڈائمنشنز میں کتنے ستارے، سیارے اور کتنی دنیا آباد ہیں اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ محرفین کے مطابق ارواح کی دنیا، عالم برزخ، جنت، جہنم انہی ڈائمنشنز میں موجود ہے جن میں انسان موت کے بعد داخل ہوتا ہے۔ ممکن ہے کوہ کاف بھی انہی 11 ڈائمنشنز میں کسی ایک ڈائمنشن کے اندر ہو جہاں مثل انسانی کا قدم رکھنا بھی ناممکن ہے۔